بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا علی بن حجر اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم عن حمید عن انس بن مالک قال کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف اذنیہ۔ عزیز طلبہ، اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے متعلق روایت بیان کی جائے گی۔ ماقبل میں باب ما جاء فی خلق رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق جو باب قائم کیا تھا، روایت آئی تھی، کئی بار حضور کے بالوں کا ذکر ہو چکا۔ چنانچہ حضور کے بالوں سے متعلق 3 حالتیں روایتوں میں بیان کی گئی: جمہ، لمہ، وفرہ۔ وہ بال جو کانوں کی لو تک پہنچے انہیں وفرہ کہا گیا، جو کانوں کی لو سے آگے بڑھ کے گردن تک پہنچ جائے ویسے بالوں کو لمہ کہا گیا، اور جو کانوں سے نیچے بلکہ گردن سے بھی نیچے موڈھے تک بال پہنچ جائیں، شانوں تک، گیسوئے دراز، ایسے بالوں کو جمہ کہا گیا۔ تفصیل آ چکی ہے ماقبل میں یہ 3 طرح کے بال۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے بال بڑے بڑے ہوتے تھے، اور بڑے بال ہونا بال رکھنے پر ہوتا، کثرت سے بال منڈانے پر نہیں ہوتا۔ اس لیے علامہ ابن عربی نے کہا ہے کہ سر پر بال رکھنا زینت ہے، اور حضور کی اتباع میں ہو تو سنت ہے۔ سر پر بال رکھنا زینت ہے، اس کا چھوڑنا بڑھانا سنت ہے، اور کثرت سے موڑنا بدعت ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جو حضور عمرہ نہیں کر سکے تھے، بعد میں عمرۃ القضاء کیا، حجۃ الوداع کا موقع آیا، بس ان سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوائے، اور ان کے علاوہ اور دوسرے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال منڈانا ثابت نہیں ہے۔ بہرحال بال بڑھانا، سر پہ سنوار کے رکھنا، یہ حضور کی سنت ہے، لیکن فیشن کے طور پر نہیں، ہیرو کی اتباع میں نہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اس طرح بال رکھیں۔ روایت پیش کی گئی، حضرت انس بن مالک نے فرمایا کانا شعر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی نصف اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی حد بتائی کہ یہ بال بڑھے، اور اتنے بڑے تھے کہ کان کے آدھے حصے تک چھو رہے تھے۔ دوسری روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم
ایک برتن سے غسل کیا کرتے. کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک برتن سے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے. وکان لہ الشعر فوق الجمہ ودون الوفرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جو جمہ سے اوپر زیادہ بڑے ہوئے اور وفرہ سے نیچے کم تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ زیادہ بال لمبے تھے اور نہ ہی بال بالکل چھوٹے تھے، بلکہ متوسط قسم کے تھے، دونوں کے بیچ بیچ میں. روایت سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ایک برتن سے شوہر بیوی دونوں غسل کریں، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک برتن سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے. اس کی کئی توجہ کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ ایک برتن سے دونوں کا غسل کرنا مطلب یہ ہے کہ یکے بعد دیکھ، یعنی برتن ایک ہی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے پہلے غسل فرما لیتے اور بعد میں غسل کیا کرتی تھی. یکے بعد دیگرے ایک برتن سے دونوں نہاتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ایک ساتھ مل کر بے حجابانہ غسل فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حیا کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خود حضرت عائشہ کے لیے مناسب نہیں ہے. اور اگر ایک ہی ساتھ ایک برتن سے دونوں کا غسل کرنا مراد لے بھی لیتے ہیں تو کمال حیا کا تقاضا یہ ہے کہ درمیان میں حجاب تھا، یعنی پردہ لٹکا ہوا، ایک طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کے غسل کرتے اور اسی برتن سے دوسرے سائڈ میں حجاب پردے کے ساتھ حضرت عائشہ غسل فرماتی تھی. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ مرد اور عورت میاں بیوی ہو ایک وقت ایک برتن سے غسل یا وضو کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، جائز ہے، لیکن پردے کا اہتمام ہو، پردے کا خیال ہو. بہرحال اناب واحد جو کہا کہ ایک برتن سے غسل کرتے تھے، مقصد یہ کہ غسل کے لیے ایک ہی برتن ہوتا تھا، ایک ہی برتن دونوں استعمال کرتے تھے. اب یا تو یکے بعد دیگرے باری باری یا ایک ساتھ کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈال کر غسل کرتے اور پھر اسی برتن میں پانی ڈال کر عائشہ غسل کرتی تھی، یا بیچ میں پردہ ہوتا تھا، ایک طرف سے حضرت عائشہ غسل کرتی تھی اور دوسری طرف سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم غسل فرماتے تھے. میاں بیوی اگر مرد عورت ایک ساتھ غسل کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بہرحال پردہ ہونا چاہیے. آگے روایت میں حضور کے بال مبارک کو بیان کرتی حضرت عائشہ وکان لہ شعر فوق الجمہ ودون الوفرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جمہ سے اوپر وفرہ سے نیچے، جمہ سے زیادہ وفرہ سے کم. جمہ یعنی گردن کے بال سے اوپر، وفرہ یعنی کانوں کے لو کے بال سے نیچے. لیکن سوال یہ ہے کہ ترمذی کی روایت میں فوق الجمہ و دون الوفرہ، حالانکہ ابو داؤد کی روایت ہے جس میں فوق الوفرہ دون الجمہ، یعنی اس کے برعکس ہے. یہاں فوق الجمہ دون الوفرہ، ابو داؤد کی روایت میں فوق الوفرہ دون الجمہ. روایت میں تعارض ہے. اس تعارض کو ختم کرتے ہوئے تطبیق کس طرح دی جائے گی کہ حضرت امام ابو داؤد کی روایت جو ہے وہ بال کی کثرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور حضرت امام ترمذی کے جو روایت ہے وہ بال کے ایک حد تک پہنچنے کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے. تو وصول شعر کے اعتبار سے امام ترمذی نے فرمایا فوق الجمہ دون الوفرہ، اور کثرت شعر کے اعتبار سے امام ابو داؤد نے فرمایا فوق الوفرہ دون الجمہ.
اور محدثین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں وفر اور جمعہ کے بیان کرنے کا مقصد بالوں کی یہ دو حدیں بتانا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے بین بین وہ بال تھے۔ یعنی کثرت اور قلت بتانا ہے بالوں کی مقدار میں، کہ جمعہ سے کم اور وفرا سے زیادہ، یعنی وفرا جمعہ دونوں کے بیچ بیچ میں تھے، بہت بڑھے ہوئے نہیں، بہت چھوٹے نہیں، بلکہ بین بین۔ اور معقول میں بتایا گیا کہ امام زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان بالوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا کہ بال بڑھنے والی چیز ہے، اگر اسے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بڑھ کے کان کے لو تک پہنچ جائے، اور زیادہ چھوڑ دیں گردن تک، اور چھوڑ دیں تو موڈے تک۔ چنانچہ جن لوگوں نے جیسا دیکھا اس طرح سے روایت فرما دی۔ بال تھوڑے بڑھے تھے کانوں کی لو تک، ان کی روایت الگ ہو گئی، اور آگے بڑھے گردن تک، ان کی روایت الگ، اور آگے بال بڑھے اور موڈے تک پہنچے، ان کی روایت الگ ہو گئی۔ البتہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر مبارک میں جو بال تھے آگے پیچھے درمیان میں، ویسے بھی بال بڑھنے کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے، کبھی کبھی کمی بیشی رہتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے جو بال تھے وہ اگلے حصے میں، آگے کی طرف جو بال تھے وہ بڑھ کے نصف کانوں تک پہنچ جاتے تھے، اور بیچ سر میں جو بال تھے وہ بال بڑھ کے ذرا اور نیچے تک، گردن تک، اور آخر سر کے پچھلے حصے میں جو بال تھے وہ بڑھ کر کے اور نیچے یعنی موٹے تک پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک طرح کی تطبیق دی گئی۔ بہرحال سر کے تینوں حصوں میں اس طرح کے بال قدرتی طور پر بڑھے ہوئے، کچھ کم کچھ زیادہ پھر اور زیادہ، اس لیے تین طرح کے بال ہوئے۔ لیکن زیادہ بہتر وہی ہے کہ بال برابر برابر ہو چاروں طرف، اور یہ تین طرح کے بال حضور کے تین مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں ہیں۔ رویت کے اختلاف کی وجہ سے روایت میں اختلاف ہو گیا، جنہوں نے جیسا دیکھا ویسی روایت فرما دی۔ آگے کی روایت حضرت برا بن عازب کی مشہور روایت ہے، اور معقول میں آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربوع تھے۔ مربوع یعنی میانہ قد و قامت والے، بعیدہ یا بعید ما بین المنکبین، حضور کے دونوں موڈے اور دونوں شانوں کے درمیان قدر فاصلہ تک کچھ دوری تھی۔ وَكَانَتْ جُمَّةُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ حُسْنَيْنِ، اور حضور کے بال جمعہ والے یہ دونوں کانوں کی لو تک پہنچ رہے تھے، لو کو چھو رہے تھے۔ ماقبل میں توجیہ ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جمعہ یعنی وہ بال جو کانوں کی لو تک پہنچے، ان بالوں کو جمعہ نہیں کہا جاتا ہے۔ کانوں کی لو تک جو پہنچنے والے بال ہیں، ماقبل میں تفصیل آئی، عرب بھی بالوں کی تقسیم کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ کانوں کی لو تک جو پہنچنے والے بال ہوتے ہیں انہیں وفرا کہا جاتا ہے۔ جمعہ تو وہ بال ہوتے جو موڈھے تک لٹک رہے ہوں، تو یہاں پر وہ کانت جمعہ تو جمعہ والا بال تضرب و تصلو کے معنی میں پہنچ رہے تھے، شہمت نے کانوں کے لو تک۔ یہ کانوں کے لو تک پہنچنے والے بال جمعہ نہیں ہیں، بلکہ کانوں کے لو تک پہنچنے والے بال وفرا ہیں۔ جمعہ تو موڈھے اور شانوں تک پہنچنے والے بال کو کہتے ہیں۔ تو روایت میں جمعہ کے لیے تضرب و شامت حسن کیوں آیا؟
اور اگر تضرب و شامت اذنے ہیں تو جمعہ کے بجائے وفرہ ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو جمعہ ہے وہ وفرہ کے معنی میں، معقول میں بتایا جا چکا ہے، چنانچہ علامہ زمخشری وغیرہ کی رائے ہے کہ وفرہ جمعہ یہ دونوں مترادف ہیں، لہذا لفظ تو جمعہ کا بولا لیکن معنی وفرہ کا مراد ہے۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں جمعہ یہ ایک خاص حد تک پہنچنے والے بال کا نام نہیں ہے، بلکہ جمعہ یہاں پر شعر مطلق کا نام، یعنی مطلقاً بال، مطلق بال۔ اب آگے حد بیان فرمائی کہ وہ بال کانوں کے لو تک پہنچ رہے تھے۔ جمعہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، لغوی معنی میں، یعنی شعر مطلق۔ بہرحال اس توجیہ سے جمعہ کے ساتھ تضرب و شامت اذنہ کا جو لفظ آیا ہے اس کا اعتراض ختم ہو جائے گا کہ یا تو جمعہ مجازاً وفرہ کے معنی میں ہے یا جمعہ اصطلاح کے معنی میں نہیں، لغتاً جمعہ شعر مطلق کے معنی میں۔ آگے روایت ہے، حضرت قتادہ کہتے کہ میں نے حضرت انس سے کہا کہ کیف کان شعر رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ قال، انہوں نے کہا کہ لم یکن بالجعد ولا بالسبط، روایت معقول میں آ چکی ہے کہ حضور کے بال نہ بالکل گنگڑیالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ کان یبلغ شعرہ، حضور کا بال پہنچ رہا تھا شامت اذنہ، آپ کے دونوں کانوں کی لو تک، جس بال کو وفرہ کہا گیا اصطلاح میں۔ تفصیل ماقبل میں آ چکی۔ بہرحال حضور کے یہ 3 طرح کے بال تھے۔ مستقل باب لا کر کے بیان کیا کہ بالوں کے سلسلے میں افراط اور تفریط، یعنی بالکل موٹے اور بہت زیادہ بالکل بے ہنگم طور سے بڑھا کے رکھے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے تفصیل آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ بہرحال بال اگر بڑھا کے رکھیں تو حضور کی سنت کے مطابق ہو، فیشن نہ ہو، ہیرو وغیرہ کے ایکٹر لوگوں کی تقلید نہ ہو، اور اگر بال چھوٹے رکھیں تو صوفیانہ اعتبار سے ہو، اگر نفس کے علاج کے لیے ہو تو منڈائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بالکل اس کے ضروری قرار دیں اور بال کا ہمیشہ حلق ہی کرتے رہیں، تو یہ رافضیوں کی علامت بھی بتائی گئی، بدعت ہے۔ ہاں، طلبہ وغیرہ کو سزا کے لیے جو کبھی بال منڈا دیتے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ سزا کے طور پر ہے، اس کے نفس کو توڑنے کے لیے، کیونکہ بال کی بڑی محبت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے نفس کو توڑنے کے لیے، اس کو سزا دینے، ادب سکھانے کے لیے بال منڈالیں۔ تو جیسا کہ مدرسوں میں کبھی کبھی بال منڈ دیتے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اسے بالکل یعنی اپنا معمول بنا لینا کہ بال سے ایسی دشمنی کہ ہمیشہ اسطورہ ہی چلاتے رہیں، کثرت سے بال مونڈ کے رکھنا، یہ رافضیوں کی علامت ہے۔ ابن عربی نے کہا کہ یہ بدعت ہے، لہٰذا افراط تفریط سے بچ کے اعتدال کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔